بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم صدیقی۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو دوستوں، یہ بارش کے بعد کی ایک ویڈیو ہے اور ہم آپ کو کراچی اتنا بڑا شہر ہو چکا ہے کہ کہیں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں دھوپ نکلی بھی ہوتی ہے، کہیں گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہیں پہ نارمل موسم ہوتا ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو ملیر میں دھوپ نکلی بھی ہو، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور ہمارا شہر اتنا بڑا ہو چکا ہے، اتنا پھیل چکا ہے کہ ہر جگہ مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس وقت آپ کو جہاں جہاں بارشیں ہوئی ہیں وہاں بارش کے دوران اور بارش کے بعد کی صورتحال دکھا رہے ہیں، اور ہم رواں دواں ہیں اس وقت شیر شاہ سوری روڈ پر۔ دیکھیں کہاں کہاں تک ہم جاتے ہیں اور کہاں کی صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیں اور جانیے شہر کی صورتحال، سڑکوں کی۔ اور سڑکیں تو آپ کو پتہ ہی ہیں ہمارے ہاں کی کیسی ہیں۔ جگہ جگہ گڑھے چھوٹے بڑے ہر قسم کے موجود ہیں، کہیں پہ سڑک ہے تو کہیں سڑک غائب ہو چکی ہے۔ یہ تمام صورتحال ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن کچھ ہم بھی بتاتے چلیں آپ کو۔ تو ہم اس وقت گرین بس کے اسٹاپ کے پاس سے گزر رہے ہیں، اور یہ ایک گاڑی ہمارے سیدھے ہاتھ پہ چل رہی ہے جس کی نمبر پلیٹ غائب ہے۔ یہ بھی ایک کمال ہے ہمارے یہاں کا۔ ہم لوگ بالکل محسوس نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں چل رہی ہیں روڈ پہ، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے پتہ نہیں کہاں ہیں۔ تو دوستوں، اب ہم پہنچ چکے ہیں میٹرک بورڈ آفس پہ، اور اب ہم ایدی لائن کے پل کے نیچے سے گزرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کچھ پیچھے سڑک مکمل طور پہ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ سڑک سوکھی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ بارش بہت کم ہوئی ہے پیچھے کی جانب سے۔ تھوڑا بہت گیلا پن ہے لیکن زیادہ نہیں۔ بادل چھائے ہوئے ہیں، گہرے سیاہ بادل۔ یہاں پہ کسی زمانے میں برج ہوا کرتا تھا اور ریلوے ٹریک بھی یہاں سے گزرتا ہے، جو کہ کاٹ ڈالا گیا ہے۔ اب اس ٹریک کو بنانا ہے یا تو انڈر پاس کے ذریعے یا برج کے ذریعے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو اب ہم ناظم آباد کے علاقے میں انٹر ہو چکے ہیں، اور تھوڑی دور پہ الٹے ہاتھ پہ امتیاز سپر اسٹور آ جائے گا۔ یہ فائر بریگیڈ کا آفس ہے میرے لیفٹ سائڈ پر، جس کو اس وقت ہم کراس کر رہے ہیں۔ سیدھے ہاتھ پہ تھوڑا اندر جا کے عباسی شہید ہاسپٹل ہے۔ پیڈسٹرین برج ہم نے کراس کر لیا ہے۔ اب اس روڈ پہ بھی کافی اونچی اونچی بلڈنگیں بننی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کلینک میرے لیفٹ سائڈ پر ہے، اور سیدھے ہاتھ پہ بقائی ہاسپٹل آتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا یہاں کافی اونچی اونچی اب بلڈنگیں شروع ہو گئی ہیں بننا، فلیٹس۔ جہاں پہلے گھر ہوا کرتے تھے اب وہاں 10 12 منزلہ اونچی فلیٹ بن گئے ہیں۔ جہاں پہلے 8 10 لوگ رہا کرتے تھے جس زمین پر، اب وہاں کئی 100 لوگ رہتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ عوام کو پریشانی تو ہوگی اب، اور یہ پریشانی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گی، کیونکہ اب تیزی کے ساتھ اس قسم کی بلند و بالا عمارتیں بنتی جا رہی ہیں۔ لیفٹ ہینڈ پہ میرے پارکس ہیں، اور اس کے پیچھے کچھ شادی ہال ہیں، اور یہ آ گیا ہے ناظم آباد پیٹرول پمپ کا برج۔ یہ ایک اولڈسٹ برج میں سے ایک ہے۔ اس برج کو میرا خیال ہے بنے ہوئے تقریباً کوئی 30 سال کے قریب ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے سیاہ بادل ہیں، برسنے کے لیے تیار۔ کب برسیں گے یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے برسے بغیر ہی گزر جائیں، یا ہو سکتا ہے کہیں پہ برس رہے ہوں۔ الٹے ہاتھ پہ میرے راستہ جو ہے ریاست آباد کی طرف جا رہا ہے، یہاں نیچے غالب لائبریری بھی ہے، اور
بوائز کا کالج بھی ہے یہاں پر، یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ۔ اس کے ساتھ کنکریٹ مکسچر مشین کا سیٹ اپ بھی یہاں لگا ہوا ہے۔ اب ہم اس برج سے نیچے کی جانب اتر رہے ہیں۔ سیدھے ہاتھ پہ بلند و بالا عمارتیں آہستہ آہستہ بنتی چلی جا رہی ہیں، جبکہ گرین بس کا ٹریک بھی اس برج کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ نیچے اتر رہا ہے اس وقت۔ اور اب ہم پہنچ رہے ہیں انکوائری آفس کے سٹاپ پر، اور یہ انکوائری آفس کا گرین بس کا سٹاپ ہے۔ یہاں پہ پانی جمع ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بارش ہوئی ہے، کم یا زیادہ یہ کہہ نہیں سکتے، لیکن لگتا ایسے ہی ہے کہ کم بارش ہوئی ہے، چونکہ تھوڑا تھوڑا پانی جمع ہوا ہے۔ انکوائری آفس کا سٹاپ ہم نے کراس کر لیا ہے۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے الخدمت کا ہاسپٹل بھی ہے یہاں پر، جہاں بہت ہی مناسب قیمت میں علاج کیے جاتے ہیں۔ اب ہماری اگلی منزل ناظم آباد چورنگی ہے۔ قانون کی پابندی کرنے کی ہم لوگ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، نہ چاہتے ہیں۔ سب موٹر سائیکل والے بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے میں مصروف ہیں، حالانکہ اس موسم میں ہیلمٹ لازمی ہونا چاہیے۔ پراپر ہیلمٹ کر کے ہمیں موٹر سائیکل چلانی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جو بھی گزر رہا ہے بغیر ہیلمٹ کے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک چلان نہیں ہوگا، جب تک ہیلمٹ نہیں خریدا جائے گا، اور اگر خرید لیا ہے تو وہ گھر پہ رکھا ہوا ہے نمائش کے لیے۔ یہ پی ایس او کا پمپ آ گیا ہے۔ اب یہاں سے ہم کچھ پیٹرول ڈلواتے ہیں اور پھر آگے منزل کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیں اور جانیے کراچی کی صورتحال، سڑکوں کی اور ماحول کی۔ تو دوستوں، اب ہم نے پیٹرول ڈلوا لیا ہے اور اب ہم آگے کی طرف رواں دواں ہیں۔ ناظم آباد چورنگی پر ہم پہنچ چکے ہیں، اور سیدھے ہاتھ پہ گرین بس کا فلائی اوور بھی شروع ہو چکا ہے، جو یہاں سے ہوتا ہوا پٹیل پاڑا اور پھر گرو مندر سے ہوتا ہوا نمائش کے قریب جا کے اترتا ہے قائد اعظم کے مزار پہ۔ کافی لمبا فلائی اوور ہے یہ، اور اس کے تمام اسٹاپس بھی اوپر ہی بنائے گئے ہیں۔ الٹے ہاتھ پہ راستہ لیاقت آباد کی طرف جا رہا ہے، جبکہ سیدھے ہاتھ پہ پاک کالونی ہے۔ بارش ہونے کے بعد پورا شہر دھل جاتا ہے، سڑکیں صاف ستھری ہو جاتی ہیں، چمکدار ہو جاتی ہیں اگر وہ صحیح بنی ہوئی ہیں تو، لیکن اگر گڑھے ہیں تو یہی سڑک عذاب بن جاتی ہے۔ لوگوں کا یہاں سے گزرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ سڑک کافی حد تک نئی ہے، کچھ ہی عرصے قبل اس کی کارپیٹنگ کی گئی ہے، اس لیے بالکل صاف ستھری ہے۔ انتہائی انوکھی سڑک ہے یہ، یہاں پہ آپ کو درخت نہیں ملیں گے، اور اس کی بڑی وجہ یہاں پہ فٹ پاتھ ہی نہیں ہے۔ سڑک کے دونوں جانب فٹ پاتھ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کوئی بھی درخت نہیں ہے۔ جو بھی درخت آپ کو نظر آئیں گے وہ سڑک سے کافی دور ہٹ کر ہوں گے۔ کمرشل ایریا ہے، لوگوں نے دکانیں آگے تک بڑھائی ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ دکانیں ساری بند ہیں، اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے سندھ میں، کراچی اور حیدرآباد کے شہر میں ہفتہ وار 2 چھٹیاں لازمی ہوتی ہیں۔ بادل چھائے ہوئے ہیں، بہت ہی زبردست خوشگوار موسم ہے، اور لوگ اپنا آرام سے اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ مارکیٹ بند ہو جانے کی وجہ سے ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، ورنہ تو آدھی سڑک پہ پارکنگ ہوتی ہے، اور باقی جو رہ گئی تھوڑی سی جگہ وہاں سے لوگوں کو گزرنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت مارکیٹ بند ہونے کی وجہ سے پارکنگ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، تمام دکانوں کے شٹر بند ہیں۔ اب یہ دوسری چیز دیکھیے، بال چاکنگ۔ صبح سندھ نے ویسے تو بال چاکنگ پہ پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ گرین بس کے تمام پلرز پوسٹرز اور چاکنگ سے بھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو بہت ہی آسان ہوتا ہے کہ کسی کی بھی دیوار پہ کچھ بھی چپکا دیں اور کوئی بھی پینٹ لے کے وہاں پہ کلر کر دیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاقیات بھی کچھ چیز ہوتی ہیں، اور اخلاقی طور پہ ہمیں کسی بھی قسم کی کسی کی بھی دیوار پہ کوئی پینٹنگ، وال چاکنگ اور پوسٹرز نہیں لگانے چاہیے۔ اب یہاں پہ سڑک خاصی حد تک خشک ہے، اور یہ لیاری ایکسپریس وے اوپر سے گزر رہا ہے، اور ہم اس وقت موجود ہیں لسبیلا کے برج پر۔ اس برج کی بھی کارپیٹنگ کی کہیں کہیں پہ ضرورت ہے،
اس کے جوائنٹس خراب ہو چکے ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سیدھے ہاتھ پہ میرے گرین بس کا ٹریک چل رہا ہے جو کہ اسی برج پہ بنایا گیا ہے۔ چلیں جی، ایک بندہ تو ہمیں نظر آ گیا ہیلمٹ پہنا ہوا۔ آگے ایک صاحب برابر سے گزرنے والی موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی خواتین کو بتا رہے ہیں کہ برقع اپنا سمیٹ لیں ورنہ چین میں پھنس کے بائک گر سکتی ہے۔ سب لوگ اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں اور ہم لسبیلا کے برج سے اتر آئے ہیں اب اور لسبیلا چوک پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے سیدھے ہاتھ پہ گارڈن کی طرف راستہ جاتا ہے جبکہ الٹے ہاتھ پر تین ہٹی کی طرف راستہ جاتا ہے۔ اب ہم گرین بس کے ایلیویٹڈ ٹریک کے نیچے سے ہوتے ہوئے رائٹ ہینڈ پہ ٹرن کریں گے اور یہ ٹریفک گرو مندر کی جانب سے آ رہا ہے۔ اب ہمارا رخ گارڈن کی طرف ہو گیا ہے اور اس روڈ کا نام ہے نشتر روڈ۔ کسی زمانے میں یہ روڈ بھی بہت ہی تباہ حال تھی، لیکن بہرحال اللہ اللہ کرتے کرتے اس سڑک کو بنایا گیا اور اب بہت بہتر صورتحال میں ہے، ورنہ یہاں پر سڑک نہیں ہوتی تھی، گڑھے ہوتے تھے جن میں سے لوگوں کو گزرنا ہوتا تھا۔ یہاں پہ خشکی کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بارش نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے۔ کہیں کہیں ڈھال ہے تو وہاں پہ پانی جمع ہو گیا ہے، ادروائز سڑک مکمل طور پہ خشک ہے۔ یہ ایک پیڈسٹرین برج آ گیا ہے، الٹے ہاتھ پہ آغا خانیوں کا جماعت خانہ ہے۔ اسی وقت میں یہاں پہ سگنل ایکٹیویٹ ہوتے تھے جو کہ اب برس گزر گئے ہیں، جلتے ہوئے ہی نہیں دیکھے گئے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم گارڈن کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھیے کراچی کیسا لگتا ہے بارشوں کے دوران۔ یہاں پہ کہیں کہیں درخت بھی نظر آ رہے ہیں جو بارش کے پانی کی وجہ سے کافی دھل گئے ہیں، پتے سبز نظر آ رہے ہیں ورنہ تو پولوشن کی وجہ سے سیاہ ہوتے ہیں۔ درخت بہت ضروری چیز ہے، ہمارے انوائرمنٹ کو بہت بہتر رکھتے ہیں، ہم اس سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں اور گرمیوں میں اس سے سایہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ درخت ضرور لگائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے فائدے حاصل ہوں، اور زمین کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ کہیں کہیں پہ ویڈیو یقیناً ہل جاتی ہے، اس کی وجہ سڑک کا ان ایون ہونا ہے، یا تو گڑھے آ جاتے ہیں یا سڑک ان ایون ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے، اس کے لیے معذرت۔ تو دوستوں اب ہم گارڈن کے سگنل پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے ہم لیفٹ ہینڈ پہ ٹرن کریں گے اور یہ سامنے ہے کراچی زولوجیکل گارڈن۔ یہاں پہ بہت پرانے درخت بھی موجود ہیں، یہاں پانی بھی زیادہ ہے، سڑک گیلی ہے کافی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بارش ہوئی ہے زیادہ۔ یہ جو دیوار ہے کراچی زولوجیکل گارڈن کی، یہ ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے نئی بنائی گئی ہے اور اس پہ مختلف جانوروں کی پینٹنگ بھی کی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہ اندر سے کب بہتر ہوتا ہے یا اندر سے مزید کیا امپرومنٹ آتی ہے، یہ ہم کسی دن اس کے اندر جا کے اس کا ویلاگ بنائیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے۔ تو دوستوں یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آغا خان جم خانہ ہے، یہاں پہ بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں، فٹ بال بھی کھیلی جاتی ہے یہاں پہ اور ہاکی بھی کھیلی جاتی ہے۔ بوندا باندی ٹپ ٹپ کر کے گر رہی ہے اور لینس پہ آپ کو دھبوں سے پتہ چل رہا ہے پانی کے نشان لگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ویو خراب بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال بائک کو راستے میں روکنا ذرا مشکل ہے، تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیں اور دیکھیے کیا صورتحال ہے کراچی کی۔
درختوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا سیدھے ہاتھ پہ جو درخت ہیں یہ کافی بڑے بڑے ہیں اور بہت پرانے ہیں، کوئی 50 سال اور کوئی 100 سال سے بھی زیادہ پرانے درخت یہاں موجود ہیں۔ ان کے اوپر بھی ہم بہت جلد آپ کو ولاگ دکھائیں گے۔ تو گارڈن کا یہ مین گیٹ آ گیا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، اور اب ہم آغا خان سوئم روڈ پر داخل ہو چکے ہیں۔ سیدھے ہاتھ پہ پولیس ہیڈ کوارٹر ہے ہمارے، اور الٹے ہاتھ پہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز جو ہیں ان کی رہائش گاہیں ہیں۔ یہ پولیس ہیڈ کوارٹر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے کچھ پولیس والوں کی رہائش ہیں اور کچھ سرکاری آفیسز ہیں پولیس والوں کے۔ اور وال چاکنگ تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، کیا شاندار کارنامہ انجام دے رکھا ہے ہم لوگوں نے۔ دیوار پہ ہر جگہ چاکنگ کر رکھی ہے، ایک چاکنگ کے اوپر چاکنگ اور پھر چاکنگ۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ہم کس کی دیوار پہ یہ کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی دیوار ہے، نہیں، یقیناً یہ کسی اور کی دیواریں ہیں جس پہ آپ اپنی تباہ آزمائیاں کر رہے ہیں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ قانوناً بھی یہ جرم ہے اور مذہباً بھی یہ غیر مناسب بات ہے کہ ہم کسی کی چیز پر اپنے اشتہارات چپکاتے رہیں۔ تو یہ ہے مین گیٹ گارڈن ہیڈ کوارٹر کا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، اور اب ہم اپنی منزل کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو ویڈیو پسند آئے اگر تو ضرور شیئر کریں۔ تو اب بارش تیز ہونے لگی ہے دوستوں، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی، اور لائک بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔